السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ سے بھی گیس کیا ہوگا کہ یہ ایک ٹریولنگ ویڈیو ہو سکتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو جاپان کا شہر ٹوکیو ہے وہ اس وقت دنیا کا بہت زیادہ شہرت یافتہ شہر گنا جاتا ہے۔ بہت سے آرٹیکلز میں بھی اس کے بارے میں کافی حقائق بیان کیے گئے ہیں، تو آج ہم کچھ ان کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ایسی وہ چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے اور جن کو وہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی ترقی کا راز بھی وہی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ بالکل انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے، جب اس کو ایک گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے بالکل انیشیل سٹیج پہ، تو 1 سے 3 کلاس تک ان کے ہاں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود پیپل، کہ آپ نے ہر طرح کے جو آپ کے ریلیشنس ہیں پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، سوشل سرکل میں جو بھی آپ کے ہاں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، جس میں تھینک یو، سوری، اٹس اوکے، مطلب کچھ بھی اس طرح سے ورڈز شامل ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہ چیز بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے ہمیں۔ اسی لیول پہ جو بچہ بالکل بولنا شروع کرتا ہے جب، یا کچھ بھی تھوڑا سا آگے 1 کلاس 2 کلاس میں جاتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی گالی سکھا دی جاتی ہے، بلکہ اس کو اس چیز پہ پرموٹ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ایک غلط چیز ہے، اور شوق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز، فلاں لفظ بہت اچھا کر لیتے ہیں، جو کہ بالکل ایک غیر اخلاقی، غیر مہذب حرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں باقاعدہ طور پہ واضح ایمانداری نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں بچوں کو 3 سے 4 کلاس تک فیل کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں ایک بچے کی گرومنگ ہونی ہوتی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس کے ایٹیکیٹس اس نے سیکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہڈن کوالٹیز کو انکریج کیا جاتا ہے۔ تو ان کا مقصد بچوں کو گروم کرنا ہوتا ہے، ان کی شخصیت کو سنوارنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ کا کمپٹیشن ڈیولپ کر لیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کم سمجھیں یا دوسروں کو خود سے کم سمجھیں، تو یہ تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور پہلوؤں کی طرف جائیں تو ان کے پاس جو پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کی فیملی ہی گھر کا ہاؤس ہولڈ دیکھتی ہے۔ کبھی بھی انہوں نے باہر سے سرونٹس کو ہائر نہیں کیا اپنے گھر میں، وہ جتنے مرضی امیر زادے ہیں، جو مرضی بھی ہے، انہوں نے اپنا گھر کا کام خود کرنا ہے، میل ہو فیمیل ہو، مدر ہے فادر ہے بچے ہیں، انہوں نے اس چیز میں کبھی تضاد نہیں رکھا۔ وہ اپنا کام ڈیوائڈ کر کے کرتے ہیں، یہ کام فلاں بندے کی رسپانسبلٹی ہے تو یہ اس نے ہی کرنا ہے۔ پیرنٹس ہی اپنے چلڈرنس کو آگے گرو کرنے میں ساری زندگی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، نہ کہ وہ کیئر ٹیکرز رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی آیا رکھتے ہیں، نہ کوئی ایسے سرونٹس رکھتے ہیں۔ ان کے پاس محلات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور جاپان میں جو ہمیں ارد گرد خاک روب، جمعدار، چوڑا، اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان ناموں سے نہیں پکارا جاتا، ان کے پاس ایک اسپیسیفک نام ہے اس پرسنالٹی کا جس کو وہ ہیلتھ انجینئر بولتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ ریٹن، وربل، ہر طرح کے ٹیسٹس کو کلیئر کر کے وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو پے ہوتی ہے وہ امریکن $8 to $10 میں ہوتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کی کتنی ویلیو ہے، وہ ایک خاک روب کے لیے اتنے سارے ٹیسٹ کلیئر کر کے آتا ہے، کیونکہ وہی ایک پرسن ہوتا ہے جس نے اپنی قوم کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہوتا ہے، انوائرمنٹل سیٹ اپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں ہزاروں سال کا گیپ ہے۔
ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اگر ہم ابھی سے اپنے آپ سے ہی بہتری کا آغاز کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، ایسے ہی اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو، اپنے فرینڈس کو، سبلنگس کو آہستہ آہستہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں تو کسی حد تک خود کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ٹائم کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو ایک لیٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم اسپین ہے، وہ صرف 7 سیکنڈس کا ہے۔ اس سے زیادہ ان کی ٹرین کہیں پہ بھی ایک سنگل اسٹیشن پہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ جہاز روک دی جاتے ہیں VPIs کے لیے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس دولت کی ڈائیورجن بہت زیادہ ہے۔ آپ کبھی بھی اگر نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو کبھی بھی آپ کو جاپنیز جو ہیں وہ تھاؤزنڈس کی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ملک کو کھایا ہے،